खुली रहेगी, चेहरा मुस्कुराएगा, तकरीर चलेगी। और जब देखूंगा घड़ी बंद हो रही है तो तकरीर भी बंद। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, आज हम मुसलमान जो बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारी बर्बादी और परेशानी की वजह क्या है। तीन बातें हो गई। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि आखिर हक पर कौन है, जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। ये सिर्फ चार बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। कोई उठक बैठक ना करे। हमारे उलमा का नूरानी काफिला रौनक अफरोज है। मेरी तकरीर के बाद बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। आप खूबसूरत मंजर देखेंगे। जिनको फूल पहनाना होगा वो फूल भी पहनाएंगे, जिनको इनाम देना होगा इनाम भी देंगे, और जिनको मदरसे के हक में दुआएं और इनाम दोनों देना है तो वो मदरसे को दुआ भी देंगे, इनाम भी देंगे। बाबू लोग अदब से बैठिए, होश में बैठिए। जिनको जहां जगह मिल गई है, आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़ात, जिनकी शान इन आतीना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारा मजमा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पढ़े, पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़िए, अपने रंग में पढ़िए, अपने रंग में पढ़िए आप लोग। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? हाँ, तो मेरी तकरीर में रोजा रख कर नहीं बैठना है। अभी रमजान का महीना, बोलो, अभी नहीं आया, और जब नहीं आया है तो पहले से रोजा नहीं रखना है। रमजान में रोजा रखना है, गुटखा नहीं खाना है कि नहीं? तो शेर मुलायदा फरमाए, शायर लिखता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और बाबू लोग ये भी शेर सुनिए, चलते चलते इधर देखिए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बेशक मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाहो बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है,
وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو، قرآن کا انداز بیان دیکھو۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں بچوں سے ہوشیار رہنا، بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا، اپنی دولت سے ہوشیار رہنا، اپنے زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر ڈالے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے آدمی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے، مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا دنیا میں آئے، بولو آئے کہ نہیں؟ بڑے بڑے راجا مہاراجا مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ میری طرف دیکھو، ہے دنیا میں کوئی نشانی باقی؟ دنیا میں کوئی اولاد باقی؟ مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان کے لیے رو رہا تھا آج بھی زمانہ ان کے لیے رو رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا مر گئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ مگر سرکار غوث اعظم کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، مخدوم پنڈوی کو دیکھو، پیران پیر کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، چراغ دہلوی کو دیکھو، اپنے تمام بزرگوں کو دیکھو، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان کے لیے تڑپ رہا تھا آج بھی زمانہ ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اے ہمارے بچوں، اے ہمارے بچوں، مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو مرنا تو، مگر سن لو، دھیان سے سنو، مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، اور اے عورتوں کی جماعت، اپنے شوہر کے ساتھ غداری کر کے مت مرو، اور اے شوہروں کی جماعت، تم اپنی بیوی کی حق تلفی کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو قرآن کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو دین کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو نمازی ہو کر مرو، اور ہمیشہ اللہ کا خوف رکھو۔ زور سے بولو، ہمیشہ اللہ کا خوف رکھو۔ جس کے سینے سے اللہ کا خوف نکلے گا، یا تو وہ گمراہ ہو کر مرے گا، یا تو وہ کافر کی موت مرے گا۔ اس لیے یاد رکھو، وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہو گیا، یا تو وہ مرنے سے پہلے گمراہ ہو کر مرے گا، یا تو وہ، زور سے بولو، کافر کی موت مرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مومن کی موت ہو، ایمان پر ہماری موت ہو، خاتمہ بالخیر ہو، تو اپنے سینے میں ہر وقت اللہ کا خوف رکھو۔ شراب، جوا، سٹا، غیبت، چغل خوری، رشوت خوری، بے ایمانی سے دور رہو، اور موت کو ہر وقت نظروں کے سامنے رکھو۔ قبرستان کے راستے سے گزرو تو غور کرو، یہی وہ قبرستان ہے
جس میں تمہاری ماں آرام کر رہی ہے، یہی وہ قبرستان ہے جس میں تمہارا باپ آرام کر رہا ہے، یہی وہ قبرستان ہے جس میں تمہارے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ آ گئے، تو اب تم کو بھی اسی قبرستان میں ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ موت کو نظروں کے سامنے رکھو، نماز کی پابندی کرو، مدرسوں کا خیال رکھو، علماء سے محبت کرو، علماء سے عقیدت رکھو، اور اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ، بیوی کو بھی گناہوں سے بچاؤ، بچوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ جب حاکم گڑبڑ ہوگا تو دیش میں گڑبڑی ہوگی، یاد رکھیے، دیش کا حاکم گڑبڑ تو دیش میں گڑبڑی، اور گھر کا حاکم گڑبڑ تو گھر میں گڑبڑی۔ بیوی بگڑے گی تو اللہ شوہر سے پوچھے گا، بچہ بگڑے گا تو اللہ اس کے ماں باپ سے پوچھے گا، چھوٹا بھائی بگڑے گا تو اللہ اس کے بڑے بھائی سے پوچھے گا، شاگرد بگڑے گا تو اللہ اسے اس کے استاد سے پوچھے گا، اور محلے کا کوئی چھوٹا بگڑے گا تو اللہ اس محلے کے بڑے آدمی سے پوچھے گا۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی گناہوں سے بچو، بچوں کو بھی بچاؤ، پڑوسیوں کو بھی بچاؤ، اور دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، موت کو نظروں کے سامنے رکھو، اور دنیا کو پہچانو۔ دنیا کیا ہے؟ زور سے بولو، دنیا کیا ہے؟ اجازت دیجئے تو میں پہلے وہ حدیث سناؤں کہ دنیا کیا ہے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق آپ کو حدیث سناؤں گا۔ بابو لوگ ادب سے سنیے، ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ کلیجہ دہل جائے گا، کلیجہ۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخرہ فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انکرنا انفسنا۔ قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، بھائی بہنوں سے ملتا ہوں، رشتہ دار سے مانوس ہوتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے، ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے، اللہ کا خوف نہیں رکھ پاتے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ پھر سے سنو۔ ابو ہریرہ نے کہا، سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو خوب نماز پڑھتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو غیبت چغل خوری برائی سے بچتا ہوں،
لیکن جیسے گھر پہنچتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے کیا کہا پھر سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو جیسے اللہ کا خوف رکھتے ہو, نماز پہ نماز پڑھتے ہو, آخرت کا ڈر رکھتے ہو, غیبت چغل خوری سے بچتے ہو, برائیوں سے بچتے ہو, اگر گھر پہ اسی انداز میں رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی حاجی صاحب. کئی باتیں؟ زور سے بولو, کئی بات معلوم ہوئی اس حدیث سے؟ دو باتیں. ہماری ماں بہن بھی سنیں گی, ہمارے بابو لوگ سب لوگ سنیے. نبی نے فرمایا اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرے, جلسے میں بھی اللہ کا ذکر کرے, اور گھر پہ پہنچ کر بھی اللہ کا ذکر کرے, غیبت چغل خوری برائیوں سے بچا رہے, تو اللہ کے فرشتے ان کے گھر جا کر ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. زور سے بولو, چہرے کی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت, بچوں کی محبت, بھائی بہنوں کی محبت, رشتہ دار کی محبت انسان کے اندر کمی پیدا کر دیتی ہے. اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں سے محبت کرو اتنی ہی کرو جتنا ان کا حق ہے, بیوی سے محبت کرو اتنی ہی کرو جتنا ان کا حق ہے, بھائی بہنوں سے محبت کرو اتنی ہی کرو جتنا ان کا حق ہے. سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو, اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, اسی میں ہماری بھلائی ہے. ادھر دیکھیے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا کی محبت فانی ہے؟ ارے زور سے بولو, دنیا کی محبت. بیوی مر گئی محبت ختم, تیجا کریں گے بھول جاؤ گے, 40واں کرو گے بھول جاؤ گے. بولو کوئی ہمیشہ یاد کرتا ہے؟ زور سے بولو, یاد کرتا ہے؟ شوہر مر گیا بیوی بھول گئی, بچے مر گئے باپ بھول گیا, باپ مر گیا بیٹا بھول گیا. تو یہ دنیا کی محبت فانی ہے, فانی. مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے, باقی. اے ہمارے بچوں, مرنا تو سب کو ہے مگر اللہ کا خوف رکھو, شراب جوا سٹا سے بچو, اپنے مدرسوں سے محبت کرو, مسجد سے محبت کرو, اور مسلمان کے بچے ہو تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرو. زور سے بولو. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں, وہ بھی میں بتاؤں گا. اجازت ہے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ. لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. بولو تھکے تو نہیں ہے؟ زور سے بولو, تھکے تو نہیں ہے؟ لگتا ہے ہمارے سیکریٹری صاحب نے آپ لوگوں کو بریانی کم کھلائی ہے. ارے بولو ایسا تو نہیں ہے؟ زور سے بولو. سیکریٹری صاحب نے مولانا لوگوں کو تو بڑی جم کے بریانی کھلائی ہے, لیکن جو مولانا لوگوں کو سننے آئے ہیں ان بیچاروں کو سیکریٹری صاحب نے بریانی کھلائی کہ نہیں کھلائی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب آپ جانیں گے. بہرحال آپ تشریف رکھیں. آپ بریانی کی خاطر نہیں آئے, آپ نبی کی محبت میں آئے. ہاتھ اٹھا کر بولو, کس کی محبت میں؟ اپنے نبی کی محبت میں آئے. تو بابو لوگ اجازت ہے, بچے کو پکڑ کے بیٹھاؤ, جلدی اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع اگر ایک لمبی حدیث سننا چاہتے ہو, کلیجہ ہل جائے گا, کلیجہ. اجازت ہے تو حدیث سناؤ. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما ہی یا رسول اللہ
فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما فأعطى الرجل زوجته فأقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الازمات في المساجد وكان زعيم القوم يرزلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولاها. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار آپ کو حدیث سنائی. ادھر دیکھیے وہ لوگ ہم لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ سنی لوگ حدیث نہیں بولتا, ہم لوگوں کو گالی دیتا. ارے بولو وہ لوگ کہتا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ کہتا ہے کہ سنی لوگ حدیث نہیں بولتا ہے, ہم لوگوں کو گالی دیتا ہے. اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جتنی حدیث میں سناتا ہوں ان کا مولانا سناتا ہے؟ ان کا مولانا نہیں سناتا. الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے. ارے بولو گالی وہ ہم لوگوں کو دے, زور سے بولو, گالی وہ ہم لوگوں کو دے اور ہم حدیث سنائے تو کہتا ہے سنی لوگ ہم لوگوں کو گالی دیتا ہے, ہم حدیث تقریر سننے نہیں جائیں گے. حضرات یاد رکھیے, ہم لوگ گالی نہیں دیتے, ہم لوگ تو حدیث و قرآن کی بات کرتے ہیں. گالی وہ لوگ دیتے ہیں جو بے ایمان ہے, بے ایمان. اجازت ہے تو میں حدیث کا مطلب بیان کروں. بابو لوگ دھیان سے سنیے, دھیان سے سنیے, میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی. کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو. نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان بلاؤں میں گھر جائے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو, وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں, لونڈیوں سے ڈانس کروائیں. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. کتنی خرابیاں؟ جلدی بولو. نبی نے کیا کہا؟ زور سے بولو. نبی نے فرمایا کہ میری امت میں کتنی خرابیاں؟ جلدی بولو. ارے ہاتھ اٹھا کر بولو کتنی خرابیاں؟ 15 خرابیاں جس دن میری امت میں سما گئی, ان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا, ان کو پریشانی سے کوئی بچا نہیں سکتا. بچنے کی ایک ہی صورت ہے, اللہ سے توبہ کرے. کیا کرے؟ زور سے بولو. اللہ سے توبہ کرے, مولانا سے تعویذ نہ لکھوائے. ارے بولو, غلطی تم کر رہے ہو اور تعویذ مولانا لکھے.
آج کل لوگ ادھر دیکھیے گناہ خود کرتے ہیں، توبہ مولانا سے کرواتے ہیں. وہ کام مت کرو. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. نبی فرماتے ہیں کہ ادھر دیکھو، بلاؤں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، مصیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کس سے توبہ کرو؟ زور سے بولو. اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، تب جا کر بلاؤں سے بچو گے، مصیبت سے بچو گے. اچھا ایک بات بتاؤ، آج دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ ارے بولو، مسلمان سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ کوئی نہیں. آپ ٹی وی کا بٹن کھولو، سوشل میڈیا پر دیکھو، آپ ادھر دیکھو، موبائل پر دیکھو، جہاں دیکھو بس آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان بہت پریشان ہے. پاکستان میں مسلمان پریشان، افغان میں مسلمان پریشان، ادھر دیکھو بنگلہ دیش میں مسلمان پریشان، ترکی میں مسلمان پریشان، سعودیہ میں مسلمان پریشان، قطر میں مسلمان پریشان. جہاں دیکھو مسلمان پریشان. آخر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ تو کان کھول کر سن لو. آپ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی کرسی والے رہو گے، دنیا میں تم ہی اونچے مقام پر رہو گے. شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پکا رہے. کیا رہے؟ زور سے بولو. تمہارا ایمان پکا رہے. لیکن جس دن تم کچے بن گئے، یہودی کے غلام بن گئے، یہودی کے بیٹے بن گئے، یہودی کے غلام بن گئے، یہودی کے طریقے پر چلو گے، تو کان کھول کر سن لو، کرسی تم سے چھین لی جائے گی اور تم کو نالیوں میں ڈال دیا جائے گا، ذلت کی جگہ پہ ڈال دیا جائے گا. آج ہمارا یہی حال ہو رہا ہے. اے مسلمان، غور کرنے کی بات ہے. آج ہم پریشان اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان برباد ہو چکا ہے. ہم پریشان اس لیے ہے کہ ہمارا عمل بگڑ چکا ہے. ہم پریشان اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن سچے مسلمان نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ، مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے. چاہے دن بھر میں 100 مرتبہ شراب پیے، بچے کو بیٹھاؤ، چاہے بولو رشوت کھائے، چاہے چوری کرے، چاہے ڈکیتی کرے، اگر نام مسلمان ہے تو کیا ہے؟ جلدی بولو، وہ مسلمان ہو گیا. کان کھول کر سن لو، صرف نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو وہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، دونوں سمجھو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو. زور سے بولو، جس کی ظاہری جیون، جلدی بولو، جس کی ظاہری، بولو، ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کا کھانا پینا اسلام کے مطابق ہو، جس کی وضاقت اسلام کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جہاں رہے نبی کی تعریف کرتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی دولت کو دیکھ کر حسد نہ رکھے، اس کے حق میں دعا کرتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے دین سے محبت کرتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر جنگل میں بھی رہے تو دنیا پہچان لے نبی کا غلام ہے، ٹرین میں بھی رہے تو دنیا پہچان لے نبی کا غلام ہے، دریا میں ڈبکی لگائے تو دنیا چہرہ دیکھ کر پہچان لے نبی کا غلام ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو. ہاتھ اٹھا کر بولو، جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھ، پھر حدیث سناؤں گا. مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول پر پختہ یقین رکھے. کیا رکھے؟ اور بولو اللہ رسول پر پختہ، زور سے بولو، اللہ رسول پر پختہ
अरे बोलो क्या रखे? यकीन। अगर कोई शक करे तो मुसलमान होगा? अरे जोर से बोलो, मुसलमान होगा। इधर देखिए, आपका कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और बोलो, जिसमें कोई शक नहीं। कुरान यकीनी किताब है। इधर देख, कुरान किसका नाम है जानते हो, मालूम है? कुरान किसका किताब, बोलो किसका नाम है, मालूम हो? नहीं मालूम होगा। इधर देखिए, कुरान नाम है, इधर देखिए, अल मनकूल अनहु नकलन मुतवातिरन अल मुनज़्ज़लु मिनस समाए अला रसूल अल मक्तूब फिल मसाहिब वल मनकूल अनहु नकलन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। कुरान बोलो वो किताब है जो मेरे पैगंबर पर नाजिल हुई हो, जो यकीनी किताब है, कतई किताब है, कतई दलालत, कतई सबूत है। याद रखो, जिसमें कोई कलाम नहीं, कोई शक नहीं, तो जो शक करेगा वो मुसलमान नहीं है। जोर से बोलो। तो ईमान किसको कहते हैं? अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखना। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखना। लाख कुत्ते भूखते रहे, मुसलमान कभी शक न करे। बोलो, लाख कौवे सर पर मंडलाते रहे, मुसलमान कभी शक न करे। आज मुसलमान से कोई, इधर देखिए, आज मुसलमानों के बीच में कोई कहता है कि मुसलमानों के नबी ने ऐसा किया, मुसलमानों के पैगंबर ने ऐसा किया, तो जानते हैं आज का मुसलमान कंफ्यूज हो जाता है। और बोलो, आज का मुसलमान कंफ्यूज होने का मतलब तुम अब मुसलमान नहीं रहे। जोर से बोलो, अब तुम मुसलमान नहीं रहे। तौबा करो, तौबा। बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठो। तकरीर के दौरान खास बात आ रही है तो ये चप्पल ऐसे उठा के भाग रहा है जैसे चोर भागता है। बैठाओ इसको। हंसता है, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। इधर देखो, मेरी बातों पर ध्यान दो। इधर देखो, दुनिया लाख कुछ कहे, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईमान किसका नाम है? अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखने का नाम ईमान है। कुरान पर बोलो अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक ईमान रखने का नाम मुसलमान है। नमाज पर ईमान रखने का नाम मुसलमान है। तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखने का नाम, जोर से बोलो, मोमिन है। इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखे। इधर देखिए, मेरे पैगंबर के खिलाफ, जल्दी बोलो, मेरे नबी के खिलाफ कल भी कुत्ते भूखते थे, आज भी कुत्ते भूखते हैं। अरे बोलो, हर दौर में कुत्ते भूखते हैं। अरे बोलो, कुत्ते भूखते हैं कि नहीं? लेकिन कुत्तों के भूखने से कोई फर्क नहीं है। मेरे नबी मक्के में रहे तो मक्के में कुत्ते भूखते रहे, मेरे नबी मदीने में रहे तो मदीने में कुत्ते भूखते रहे। फर्क इतना है कि हर दौर में कुत्ते दो तरह के थे। कुछ कुत्ते पालतू थे और कुछ कुत्ते फालतू थे। पालतू कुत्ते भी भूखते रहे और फालतू कुत्ते भी भूखते रहे। आवारा कुत्ते भी भूखते रहे और वो कुत्ते भी भूखते रहे जिनके गले में किसी के जूते का हार है। मेरे पैगंबर के खिलाफ भूखते रहे, लेकिन रब ने फरमा दिया है वरफाना लका जिक्रक, ऐ मुस्तफा ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज और चमकता चला जाएगा, आपकी रिसालत का सूरज और रोशन होता चला जाएगा। ऐ मुस्तफा, दुनिया में जितने लोग हैं उन पर जू जू उम्र बढ़ती है सवाल आता है, जू जू आगे बढ़ते हैं उनकी तरक्की पर सवाल आता है। लेकिन ऐ रसूल, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपका मकाम और बढ़ता चला जाएगा, आपकी घड़ी और बुलंद होती चली जाएगी। ये है मेरे रसूल की शान। जोर से बोलो, ये है मेरे रसूल की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहना है। इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाऊं।
لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں ہے. میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں جلسے میں. ادھر دیکھیے میں لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں. ادھر دیکھیے نیٹ نے, یہ نیٹ جو دیکھ رہے ہیں آپ, ادھر دیکھیے لوگوں کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے. اور بولو دلچسپی کو کیا کر دیا؟ زور سے بولو, ختم کر دیا. یہ چھوکروں کو دیکھ رہے ہو, یہ سب موبائل لگا لیا اور دکھانے لگے ہیں. ادھر دیکھیے لوگوں کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے. اب لوگ سوچتے کہاں جائیں جلسے میں محنت کرنے. موٹر سائیکل میں 3 لیٹر تیل جلا کر کہاں جائیں حضرت کی تقریر سننے. گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کی پوری تقریر سن لو. تو یہ نیٹ نے دلچسپی ختم کر دیا ہے. ایک وہ دن آئے گا, ادھر دیکھیے, کہ جیسے ان کے بولو ان کے لوگ صرف محفل میں چلاتے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو کہیں ایسا نہ ہو وہ دن آ جائے کہ مولانا لوگ بولیں گے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو چونکہ اس نے دلچسپی ختم کر دیا اور چینل والوں نے مولوی کی امیج کو گھٹا دیا ہے. اور بولو آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی کو مشہور کر دیا ہے؟ مشہور اس کو کیا ہے جو گمنام تھے. لیکن ہم لوگ تو نیٹ سے پہلے ہیں. ارے زور سے بولو, نیٹ سے پہلے اس وقت سے ہیں جس وقت یہ نیٹ نہیں تھا, موبائل نہیں تھا. مولانا 300 برس سے پورے بھارت میں تقریر کر رہا ہے اور پورا بھارت اس چیز کو جانتا ہے. میری طرف دیکھیے تو نیٹ نے مولویوں کی امیج کو بولو گھٹا دیا ہے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہ چینل چلانے والے لوگ اپنے چینل کو چلانے کے لیے مولانا اگر منہ سے بولے کتا تو کتا کی تصویر لگا دیا. مولانا منہ سے بولے بکری تو ان کے سامنے بکری کی تصویر لگا دیا. مولانا کے منہ سے نکلا گھوڑا تو گھوڑا کی تصویر لگا دیا. مولانا کے منہ سے نکلا اونٹ تو اونٹ کی تصویر لگا دیا. یہ لوگ تصویر لگا کر کے مولانا کی دھجی اڑا رہے ہیں. یاد رکھیے ایسا مت چینل چلاؤ جس سے ہمارے علماء کی امیج گھٹاؤ, علماء کی اہمیت گھٹاؤ. ہمارے علماء کو صحیح انداز میں پیش کرو, ہمیں صحیح انداز میں پیش کرو اور تقریر کو کاٹ چھانٹ کر مت پیش کرو, پوری تقریر پیش کرو. اپنے چینل کو چلانے کی خاطر 5 منٹ کا حصہ پیش کیا اور آگے پیچھے چھوڑ دیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اصل تقریر کی حقیقت کیا ہے. اجازت ہے تو بات تو بہت ہے, بیان کروں گا گھنٹوں لگ جائے گا. اے چھوکڑا بیٹھو, اجازت ہے؟ اجازت ہے تو بابو لوگ ایک اور لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں, لیکن لگتا ہے کہ آپ لمبے ہو جائیں گے. لمبے تو نہیں ہوں گے, زور سے بولو. یہ کلیا چک ہے, کلیا چک. کلیا چک میں آپ کا مولانا بولو اکثر محلے میں آ چکا ہے اور بول چکا ہے, بولتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے. ماشاءاللہ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو مشکاۃ شریف, زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ فقال ما انا علیہ واصحابی. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, اس حدیث کو اگر دھیان سے سنیں گے, اب مطلب پر غور کریں گے, ادھر دیکھیے, تو کوئی نہ تو آپ کو وہابی بنا سکے گا, نہ تو کوئی آپ کو دیوبندی بنا سکے گا, نہ کوئی آپ کو قادیانی بنا سکے گا, نہ کوئی اپنی جماعت میں لے جا سکے گا.
बशर्ते کہ اس حدیث کو دھیان سے سن لے. ہر زور سے بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو یہ حدیث کہاں ہے؟ جلدی بولو. مدرسہ موجود ہے. میں جتنی حدیث بول رہا ہوں مدرسہ موجود ہے. آپ کتاب لاؤ کھول کر دکھا سکتا ہوں. جیسی حدیث ویسے ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. زور سے بولو. ویسے ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. لیکن وہ لوگ گھوٹالا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جلدی بولو. ہاں وہ لوگ میری طرح جیسی حدیث ویسا پڑھ کے نہیں سناتے، ترجمہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ جلدی بولو. ترجمہ. ترجمہ سمجھتے ہو نا؟ ارے بولو کیا پڑھتے ہیں؟ ترجمہ. حدیث میں ایسا، حدیث میں ایسا، حدیث میں ایسا ہے. ابے پگلا ادھر دیکھو. میری طرح حدیث سناؤ تب میں سمجھوں. تم ترجمہ پڑھتے ہو، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ حدیث بول رہا ہے کہ خبیث بول رہا ہے. ارے بولو. سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حدیث بول رہا ہے کہ خبیث بول رہا ہے. لیکن مولانا ربانی جب بولتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث بول رہا ہے. ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب مطلب سنیے. مطلب ہماری ماں بہن، ہمارے بچے، بوڑھے بزرگ سب لوگ دھیان سے سنیے. اس حدیث کا مطلب دھیان سے سنیے. ادھر دیکھیے. نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. آپ لوگ بھی بولو. نبی نے کیا کہا؟ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام مسلمان کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 میں بٹ جائے گی، مگر ایک جنتی 72 جہنمی. صحابہ نے پوچھا جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا 72 جہنمی، ایک جنتی. 72 جہنمی وہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا، ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا. بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے دوستی رکھیں گے وہ لوگ جہنمی ہوں گے. جیسے وہ 72 جہنمی میری امت کے وہ 72 فرقے جن کا تار بنی اسرائیل سے جڑا ہوگا وہ بھی جہنمی ہوں گے، مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا تو پھر میں مطلب صحیح سے سمجھاؤں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو، اور زور سے بولو. ادھر دیکھو نبی نے کیا کہا کہ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ جلدی بولو. نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. کس پر آیا؟ ارے زور سے بولو. بنی اسرائیل کون ہے؟ مفتی شاہد صاحب سے پوچھو، مفتی شاہ جہاں صاحب سے پوچھو، ہمارے علماء بیٹھے ان سے پوچھو بنی اسرائیل کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ قرآن کی تفسیر پڑھیے، جہاں جہاں یا بنی اسرائیل ہے، ارے بولو جہاں جہاں یا بنی اسرائیل ہے اس کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے. ادھر دیکھیے انہی کے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام ہے. زور سے بولیے. انہی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو.
यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको पता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे ने हसद में आकर, किस में आकर? हसद में आकर के, जलन में आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके 11 बेटे ने चुपचाप कुएं में डाल दिया था। कहां डाल दिया था? कुएं में डाल दिया था, ताकि यूसुफ मर जाए, कहानी खत्म हो जाए, मेरे अब्बा हम लोगों से ज्यादा मोहब्बत करें। इधर देखिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन 11 बेटों ने कुएं में डाला था, उन्हीं 11 की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। जल्दी बोलो, उन्हीं 11 की औलाद को जोर से बोलो, बनी इसराइल कहा जाता। बनी इसराइल कौन है? इतना तो समझ में आ गया। बनी इसराइल, इधर देखिए, ये यहूदी बनी इसराइल है, ये नसरानी बनी इसराइल है। जिसका नाम इज़राइल है वो पूरा बनी इसराइल है। अरे जोर से बोलो, जिसका नाम, अरे बोलो, एक मुल्क है इज़राइल, वो पूरा क्या है? जोर से बोलो, बनी इसराइल। जोर से बोलो, वो पूरा क्या है? बनी इसराइल। बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूद और नसारा पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया, वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो अपने मां के साथ बदफेली करेगा, उन्हीं का स्टाइल मारेगा। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर हू बहू वही वक्त आएगा जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो जो काम वो लोगों ने किया, वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। कलमा मेरा पढ़ेंगे, नाम मुसलमान का रखेंगे, लेकिन अंदर से यहूदी बन चुके होंगे। नजरिया यहूदी की तरह, सोच यहूदी की तरह, अकीदा यहूदी की तरह, ख्याल यहूदी की तरह। सीने पर हाथ रखकर बताओ, कुरान की तफसीर पढ़ो, उलमा से जाओ, 3रा पारा खोल कर देखो, 10वीं रुकू यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ करके कत्ल किया। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को अपने जैसा बशर समझा। यहूदियों ने अल्लाह के नबी की तारीफ को सुनना पसंद नहीं किया। अल्लाह के नबियों को अपने बाप दादा की तरह समझा। आज के दौर में बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, टोपी रखने वाले बिल्कुल यहूदी के तरीके पर चल रहे हैं। कलमा नबी का पढ़ रहे हैं, नाम मुसलमान का रख रहे हैं, लेकिन सोच यहूदी की तरह है, ख्याल यहूदी की तरह है, नजरिया यहूदी की तरह है। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, नबियों को अपने जैसा बशर समझा, नबियों की तारीफ सुनना पसंद नहीं किया, ऐसे ही आज के दौर में सुन्नी के अलावा जितने फिरके हैं आपको मिलेंगे, उनके सामने नबी की तारीफ कीजिए तो उनका चेहरा ऐसे बिगड़ता है जैसे लगता है उसके मुंह पर किसी ने 50 जूते मार दिए हो। अरे जोर से बोलो, उसके सामने नबी की शान बयान कीजिए तो उसका चेहरा ऐसे उदास हो जाता है जैसे ससुराल वालों ने लाठी मार करके भगा दिया हो। याद रखिए, ये वो मुसलमान है जो कहने को तो मुसलमान है लेकिन अंदर से यहूदी बन चुके हैं। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो दौर जरूर आएगा जैसा दौर बनी इसराइल पर आया, हू बहू आएगा। अरे बोलो, ये उलमा बैठे हैं, मुफ्ती शाहजहां साहब किबला है, पूछो लयातियन्ना में लाम कौन सा है? ये लामे ताकीद है। और नून कौन सी है? नूने सकीला। इसका क्या मतलब कि मेरी उम्मत पर जरूर जरूर बिजरूर वो वक्त आएगा। और हज़बन नाले बिन्नाल का क्या मतलब? मिस्ल में, इधर देखिए, मिस्ल में बचाव होता है, लेकिन हज़ब जो तशबीह के लिए आता है उसमें कहते हैं हू बहू
کوئی فرق نہیں. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے، ایسے ہی میری امت کے لوگ ہوں گے، بالکل یہودی بن جائیں گے. یہودی کلمہ تو پڑھیں گے، مسلمان کہلائیں گے، مگر اندر سے یہودی بن چکے ہوں گے. آپ ادھر دیکھیے، ہندوستان کو دیکھیے تو اللہ کا شکر ہے کچھ بچا ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو. ہمارے ملک کو دیکھیے تو اللہ کا شکر ہے، زور سے بولو، کچھ بچا ہے. لیکن آپ عرب کو دیکھیے تو پورا عرب برباد ہے. ارے زور سے بولو، پورا عرب برباد ہے. کہنے کو ہے کہ ہم مسلمان، اسلامی کنٹری ہے، یہ اسلامی کنٹری نہیں ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ. قسم خدا، اسلام کے نام پر ہر جگہ یہودی بیٹھے ہیں. زور سے بولو، یہودی بیٹھے ہیں. ان کے گھر کا ماحول یہودی، ان کا کھانا یہودیوں کی طرح، ان کا پینا یہودیوں کی طرح، ان کے گھر کے بچے یہودی کی طرح، ان کے گھر کا رہن سہن یہودی کی طرح، کھان پان یہودی کی طرح، ان کے گھر کا سارا بولو رکھ رکھاؤ یہودی کی طرح. اے مسلمان، ہوش میں آؤ. پیغمبر نے آگے کیا کہا؟ ادھر دیکھو، پیغمبر نے آگے فرمایا کہ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے فرقوں میں؟ کتنے؟ ارے بولو، یہودی لوگ کتنے فرقوں میں بٹے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، کتنے؟ نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے کتنے میں بٹیں گے؟ 73 میں. کتنے میں؟ اچھا، نبی نے فرمایا 72 جہنمی، ایک جنتی. 72 جہنمی اس لیے ہوگا کہ انہی 72 یہودیوں کے فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا. اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کی دوستی ہوگی. اس لیے میری امت کے 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. جنتی کون ہوگا؟ ان کا تار صدیق اکبر سے جڑا ہوگا، ان کا تار عمر سے جڑا ہوگا، ان کا تار عثمان غنی سے جڑا ہوگا، ان کا تار علی سے جڑا ہوگا، ان کا تار میرے صحابہ سے جڑا ہوگا، ان کا تار مجھ سے اور میرے سچے پکے غلاموں سے جڑا ہوگا. حضرات، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم لوگ کیا ہیں؟ سنی. ہاتھ اٹھا کر بولو، ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو. یہ بتاؤ کہ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور بولو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ چھوکرا لوگ، یہ بچہ لوگ ایسے کر رہا ہے جیسے مچھر. اور بولو، بیچ میں مچھر جو ہے، بولو لوگوں کے درمیان. چپ چاپ سے بیٹھو ورنہ سب کو جھولا میں بھر کے لے جائیں گے. بیٹھو، چپ چاپ سے بیٹھو. ادھر دیکھو، اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اگر بابو لوگ اجازت ہے تو یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ جلدی بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، کیا ہیں؟ اچھا، یہ بتاؤ کہ صرف ہم ہی لوگ سنی ہیں کہ ہم سے بھی پہلے مسلمان سنی تھے؟ ارے بولو، ہم سے بھی پہلے مسلمان، زور سے بولو، سنی تھے. آہستہ کائے بول رہے؟ زور سے بولو. اور بولو، ہم لوگ اس سے پہلے بھی مسلمان کیا تھے؟ سنی تھے. صرف ہم لوگ سے پہلے ہی نہیں، ان سے بھی پہلے. ادھر دیکھیے، 100 برس پہلے چلیے، پیچھے چلیے، 100 برس پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے، زور سے بولو، سب سنی. 200 برس پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے، زور سے بولو. 500 برس پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے، زور سے بولو. 1000 برس پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے، زور سے بولو. 1200 برس پہلے پیچھے چلیے، جتنے مسلمان ملیں گے، سب سنی ملیں گے. ادھر دیکھیے، جتنے لوگ پہلے سنی تھے، 200 برس کے اندر کوئی قادیانی بنا، کوئی وہابی بنا، کوئی دیوبندی بنا. یہ سب بدلاؤ کیسو سال میں؟ 200 سال میں. ادھر دیکھیے، لیکن 200 سال پہلے ان کے ابا، دادا، پردادا، لکڑ دادا، چھیڑ دادا، ان کے مفتی، مولانا، سب سنی تھے. کیا تھے؟ سب پہلے سلام پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، میلاد پڑھتے تھے. آج سب حرام ہے. ارے زور سے بولو، غلط بول رہا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ نئے ہم لوگ ہیں، نئے ہم لوگ نہیں ہیں. نئے وہ لوگ ہیں جن کا کنیکشن ان 72 یہودیوں کے فرقوں سے ہے.
جو نام تو مسلمان کا ہے لیکن اندر سے بولو یہودی بن چکے ہیں، سوچ یہودی کی طرح، خیال یہودی کی طرح، نظریہ یہودی کی طرح۔ توبہ کرو توبہ، ہوش میں آؤ ہوش میں، اور سمجھو کہ بولو سنی ہی فرقہ حق پر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سنی ہی فرقہ حق پر ہے۔ باقی جتنے فرقے آپ کو ملیں گے سب یہودی کے ایجنٹ ہیں، سب یہودی کے دلال ہیں، سب کے بیچ میں یہودی گھس چکے ہیں۔ زور سے بولو، سب کے بیچ میں یہودی گھس چکے ہیں۔ مسلمانوں کو برباد کرنے والا یہودی ہے، یہودی مسلمانوں کو کمزور کرنے والا یہودی ہے، یہودی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا یہودی ہے، یہودی ہمارے بیچ میں۔ ادھر دیکھیں، سنیوں کے بیچ میں تو نہیں، باقی جتنے وہابی ہیں ان کے بیچ میں بھی یہودی گھس چکے ہیں، دیوبندیوں کے بیچ میں بھی یہودی گھس چکے ہیں۔ ادھر دیکھیے، جتنی جماعتیں ہیں سب کے بیچ میں یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان کے روپ میں، جلدی بولو، مسلمان کے روپ میں گھس چکے ہیں۔ لیکن وہ مولوی مولانا سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ ہمارے بیچ میں جو گھسا ہوا ہے یہ سچا مسلمان ہے کہ منافق ہے، منافق۔ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ مسلمان بن کر رہیے، سنی بن کر رہیے، جیسے نبی کی تعریف کرتے تھے تعریف کرتے رہیے، جیسے نبی پر سلام پڑھتے تھے سلام پڑھتے رہیے، جیسے میلاد خوانی کرتے تھے میلاد خوانی کرتے رہیے، جیسے نعت خوانی کرتے تھے نعت خوانی کرتے رہیے، نماز بھی پڑھیے اور نبی پر درود و سلام بھی پڑھیے۔ سنی بن کر رہیے، لیکن اپنی سنیت کو بدنام مت کیجیے، وہ کام مت کیجیے کہ جس سے سنیوں پر انگلی اٹھائے اور غیروں کو آپس میں لڑانے کا موقع ملے۔ لڑیے مت، جھگڑیے مت۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے، بولو میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ اور بولو بنی اسرائیل میں کتنے؟ 72۔ میری امت میں 73، بنی اسرائیل میں 72۔ میری امت کا ایک فرقہ تو پرانا ہوگا، لیکن یہ 72 جو بڑھے گا انہی 72 یہودیوں سے دوستی کی وجہ سے 73 فرقہ ہوگا، ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی۔ 72 جہنمی اس لیے ہوگا کہ انہی 72 فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا، اور ایک جنتی اس لیے ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ اس کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں پھینکے، لیکن ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ اے میرے دوست، اپنی زندگی کو پہچانو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ بس چلتے چلتے ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوئے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج اچھی بات کیجئے تو مسلمان چہرہ، ارے بولو، مسلمان سوچنے لگتا ہے یہ مولانا کیسی بات کر رہا رے، حدیث میں سب ہے، زور سے بولو، حدیث میں، قرآن میں سب موجود ہے۔ قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا میرے پیغمبر نے ہر چیز کو دودھ اور پانی کی طرح الگ الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مولوی نہ بتائے تو مولوی کا قصور ہے، حدیث و قرآن کا قصور نہیں ہے، ورنہ میرے پیغمبر نے قیامت تک سب کچھ بتا دیا ہے۔ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ کون بے ایمان ہوگا، کون شیطان ہوگا۔ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، ادھر دیکھیے، ان کی پہچان کیا ہوگی، ارے زور سے بولو، پہچان تک بتا دیا۔ نبی نے یہ بھی فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی مگر اس میں کوئی بھی ایماندار نہیں ہوگا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی نے یہ بھی فرمایا، ادھر دیکھو، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم چراغ لے کر ڈھونڈو گے لیکن محلے میں دور دور تک کوئی ایماندار نہیں ملے گا، امین نہیں ملے گا۔ تو حدیث میں سب موجود ہے، آپ پڑھو گے تب اندازہ ہوگا۔ کہاں تک میں بیان کروں؟ بس آخری حدیث سنیے،
दस्तार बंदी का मंजर देखिए, मदरसे के हक में दुआ कीजिए, उलमा के हक में दुआ कीजिए। लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं? अरे बोलो थके तो नहीं? अरे आप थके नहीं, लेकिन मुझसे तो पूछो कि मैं तो थक गया। अरे बोलो थका कि नहीं? ये बच्चा माशाअल्लाह, इधर देखिए, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं माशाअल्लाह। ये देखिए मदरसे के मेंबर, सेक्रेटरी, सदर, और इस मदरसे में जितने स्टाफ हैं सब बड़े शरीफ और सब मदरसे का दर्द रखते हैं, दर्द माशाअल्लाह। मुफ्ती समर साहब, मुफ्ती शाहिद साहब और जितने भी असातिज़ा यहाँ है, आपके सब के सब जितने हैं माशाअल्लाह, ये चाहते हैं कि चांदपुर का हर बच्चा चांद बन जाए। अरे बोलो चांदपुर का हर बच्चा चांद बन जाए। इजाजत दीजिए तो मैं आखिरी हदीस सुनाऊं, तकरीर खत्म। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे उछल रहा है जैसे बंदर उछलता है। इसको बैठाइए, ये बच्चा को पकड़ के बैठाइए, और हमारी माँ बहन आप लोग भी चुपचाप से बैठिए। इजाजत है तो मैं आपको अगली हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो, ये बच्चा चुलबुल चुलबुल कर रहा है। स्टेज पर चुलबुल चुलबुल करने से लोगों का ध्यान भटकता है। ये जिसका बच्चा हो गोद में बैठा ले ताकि लोगों का ध्यान न भटके। आप हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल कबायर, सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मूबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। उन 7 चीज़ों से बचा करो। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो 7 चीज़ें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, उनकी गुर्बत की वजह से उनको पैसा देकर रिश्वत लेना। चौथा नंबर, गरीब मुसलमानों की जमीन पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल पर, जमीन पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज तरीके से उनका पैसा खाना, गुंडागर्दी के जरिए उनका माल खाना। पांचवा नंबर, किसी मुसलमान का नाहा खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। कितनी चीजें? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया कि 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी नस्लों को खत्म कर देंगी, मिटा देंगी। पहला नंबर क्या है? जोर से बोलो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, जोर से बोलो, दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। और तीसरा नंबर, किसी गरीब भाई की मदद ना करना, उनको पैसा देकर उनसे रिश्वत लेना, उनको पैसा के बदले उनसे रिश्वत लेना। चौथा नंबर, किसी कमजोर मुसलमान का माल खाना, नाजायज तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा करना, उनके पैसों को गुंडागर्दी के जरिए खाना।
छीन कर खाना। नबी फरमाते 5वां नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 7वां नंबर दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं पीठ दिखाकर भागना। और 7वां नंबर किसी पाक दामन औरत पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है, इससे बचो बचो, अल्लाह से डरो डरो, वरना तुमको बर्बाद होने से, हिलाक होने से कोई बचा नहीं सकता। इधर देखिए आदमी, इधर देखो, हर वक्त आदमी अपने गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह का खौफ रखे। मैंने आपको शुरू में अर्ज किया, न जाने किस वक्त किस घड़ी मौत आ जाए। आज आदमी का मिजाज यह हो गया है, बुढ़ापा आएगा तब तौबा करेंगे, जब बीमार होंगे तब तौबा करेंगे, जब उम्र ढलेगी तब तौबा करेंगे, जब हमको मौत आएगी तब तौबा करेंगे। ये ख्याल छोड़ो। अगर आपने ये ख्याल नहीं छोड़ा तो न जाने, इधर देखो, बगैर तौबा किए हुए अगर मर गए तो बताओ अंजाम क्या होगा। इसलिए मुसलमान होश में रहो, अपने गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह का खौफ रखो। इधर देखो, अल्लाह के खौफ से कभी बेखौफ मत रहना। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। अरे जोर से बोलो, बच्चे को बैठाओ। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम बादशाह। इधर देखिए, वो किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता। जल्दी बोलो, वो किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, वो बड़ा रहीम व करीम बादशाह है। इधर देखिए, आपका बेटा गलती करता है, फौरन उसे तमाचा मारते हो। आपका भाई गलती करता है, आप उसे फौरन तमाचा मारते हो। आपका, इधर देखो, आपकी बच्ची गलती करती है, आप उसे फौरन तमाचा मारते हो। लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी औलाद से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह किसी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह किसी पापी को फौरन सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है। जब बंदा तौबा नहीं करता, सुधरता नहीं, तो अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है। इधर देखिए, फिर उसकी मौत कुत्तों से बदतर होती है, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मुसलमान हमेशा, हर वक्त, हर पल अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इधर देखो, सोने से पहले तौबा, आंखें खुले तो तौबा, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो पहले तौबा करो। जोर से बोलो, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो पहले गुनाहों से तौबा करो, तकरीर से पहले तौबा करो, कुरान पढ़ने से पहले तौबा करो। जो मुसलमान नमाज से पहले गुनाहों से तौबा करेगा, उसको नमाज की हलावत मिलेगी। जो बंदा कुरान पढ़ने से पहले तौबा करेगा, कुरान की हलावत मिलेगी। तकरीर से पहले अपने गुनाहों से तौबा करेगा, उसको तकरीरों की हलावत मिलेगी। क्या मिलेगी? हलावत। हलावत का मतलब तकरीर की मिठास, ईमान की मिठास। जोर से बोलो, तिलावत की मिठास, नमाज की मिठास। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरी तकरीर हो गई, अब ज्यादा देर करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मजमा सुस्त पड़ जाए, फिर सोचेगा कि अब रब्बानी साहब की तकरीर नहीं जाएंगे सुनने, बहुत लंबी तकरीर करते हैं। और बोलो, इसलिए बहुत लंबी तकरीर नहीं, अब दस्तार बंदी आपको देखनी है। लेकिन एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? ऐसे नहीं, ऐसे आप लोग सर हिला रहे हैं जैसे लगता है कि मैंने नाराज कर दिया। अरे बोलो, नाराज तो नहीं किया। एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि मच्छर से बचे रहे। किससे बचे रहे? जोर से बोलो। हाथ उठाने से 2 फायदा, जल्दी बोलो, क्या फायदा? एक फायदा ये कि, जल्दी बोलिए, मच्छर से बचे रहे।
اور دوسرا فائدہ جلدی بولو جاگ کر تقریر سنے. ہمارے ملک میں بہت زیادہ مچھر پیدا ہو گیا ہے. ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھواں چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اس لیے آپ ہوش میں رہیے. جلدی بولو ہوش میں رہیے. اجازت ہے تو میں جلدی جلدی 5 منٹ میں ایک واقعہ سناؤں. یہ دیکھیے یہ بچہ کہاں جا رہا ہے. میری نظر اس اللہ انگلی دکھا رہا ہے. اچھا چھٹی لے کر جا رہا ہے. چھٹی میں نے دے دیا ہے, انگلی دکھا دیا, میں سمجھ گیا. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. لیکن اب ایسا کیجئے انگلی دکھانے کا کام نہیں, جلسے میں گھنٹی لگائیے. جب میری تقریر ہو اگر ضرورت ہو تو پہلے گھنٹی بجاؤ, ہے کہ نہیں, تب میں سمجھ لوں تاکہ کسی کو انگلی دکھانا نہ پڑے. اجازت ہے تو میں آپ کو 5 منٹ میں ایک واقعہ سناؤں, تقریر ختم. اجازت ہے؟ اور بولو اجازت ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام سیدنا ذوالنون مصری. کیا نام ہے؟ سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا نام ہے؟ پھر سے بولو. سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک دن دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ جلدی بولو. بس 5 منٹ میں تقریر ختم. 5 منٹ میں جلدی جلدی سنیے. کہاں کھڑے تھے؟ جلدی بولو. ہاں حضرت, دریا کے کنارے ایک دن کھڑے تھے. اچانک آپ نے دیکھا ایک زہریلا خطرناک بچھو ادھر سے آ رہا ہے. جیسے حضرت نے بچھو کو دیکھا آتے ہوئے, ادھر دیکھیے, تو حضرت بچھو کو غور سے دیکھنے لگے. اچانک آپ نے دیکھا بچھو دریا کے کنارے گیا. کہاں گیا؟ جلدی بولو. بچھو دریا کے کنارے گیا. اچانک دریا کا ایک میڈک دریا کے کنارے پہنچا. بچھو پیٹھ پر بیٹھا. کہاں بیٹھا؟ جلدی بولو. بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا. میڈک اسے دریا اس پار لے جا کر, زور سے بولو, چھوڑ دیا. جیسے دریا اس پار لے جا کر چھوڑا, ذوالنون مصری کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے اللہ سے کہا اے اللہ, یہ بچھو اور میڈک میں دوستی کب سے ہو گئی؟ یا اللہ یہ بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھ کر دریا اس پار گیا, آخر کہاں جا رہا ہے؟ ذرا میں بھی دیکھوں. حضرت ذوالنون مصری بچھو کے پیچھے پیچھے چلے. اچانک آپ دیکھتے ہیں بچھو ایک پیڑ کی طرف جا رہا ہے, ایک درخت کی طرف جا رہا ہے. آپ کی نظر جب پیڑ کی طرف پڑی تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک پیڑ کے نیچے جوان سویا ہوا ہے, بے ہوش پڑا ہے. اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اچانک سانپ اسے ڈسنے والا تھا. ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ بچھو بڑی تیزی سے گیا, سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ 1 منٹ میں دم توڑ دیا. بچھو وہاں سے لوٹا, دریا کے کنارے آیا, پھر میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا اور میڈک نے اسے اس پار لے جا کر چھوڑ دیا. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں بڑا پریشان. اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں کہنے لگا اے اللہ, لگتا ہے یہ تیرا ولی ہے, لگتا ہے یہ تیرا دوست ہے, لگتا ہے یہ تیرا محبوب ہے. اے اللہ تو نے اس کی جان اس طرح سے بچائی کہ سانپ اسے ڈسنے والا تھا, لیکن تو نے بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا اور اس کی جان بچا لی. اے اللہ آخر تیرا راز کیا ہے, تیری مشیت کیا ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ادھر دیکھیے حضرت ذوالنون مصری, ادھر دیکھیے, دل ہی دل میں سوچنے لگے. غیب سے آواز آئی اے ذوالنون مصری تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے, تمہارا رب بڑا مہربان ہے, کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا, کسی بھی مجرم کو اس کے جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا, کسی بھی گنہگار کو اس کے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا, بلکہ توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے, سدھرنے کا موقع دیتا ہے, باز آنے کا موقع دیتا ہے. اے ذوالنون مصری ابھی اس بندے کو جب ہوش آئے گا تو دیکھنا یہ شراب سے ضرور توبہ کرے گا. جیسے اس کو ہوش آیا ذوالنون مصری نے
मरा हुआ सांप दिखाया, कहा कि ऐ जवान, तू जब शराब पीकर बेहोश पड़ा था, क्या तुझे खबर है तेरे सीने पर यह सांप आकर बैठा था, सांप तुझे डसने वाला था। अल्लाह ने जहरीले बिच्छू को भेजा, सांप को मरवा दिया और सांप से तेरी जान बचा ली। अल्लाह ने किस कदर तुम पर मेहरबानी की, क्या अब भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो शराबी चीख मारा, कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, आज से मैं तौबा करता हूं, मेरी गलती माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ये अल्लाह तू बड़ा रहीम और करीम है, बहुत मेहरबान है, जब मुझ जैसे शराबी पर तूने इतना बड़ा करम किया कि सांप को मरवा दिया और मेरी जान तूने बचा ली। ये अल्लाह, काश मैं नमाजी बन जाऊं, काश मैं रोजेदार बन जाऊं, काश मैं तेरा फरमाबरदार बन जाऊं, तो तेरा किस कदर मुझ पर करम होगा। ये सोचकर शराबी अपने शराब से तौबा करता है और हमेशा के लिए अल्लाह के नेक बंदों में शुमार हो जाता है। ऐ मुसलमान, आप भी शराब जुआ सट्टा से तौबा करो। गलती हो जाए तो गलती के लिए डंका मत बजाओ, डंका मत बजाओ, बल्कि अपने गुनाह को छुपाओ और अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो तुम्हारी गलतियों को बख्शने वाला मेहरबान है, मेहरबान बादशाह, रहीम व करीम बादशाह है। आज भी हो जो बराहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मुसलमान बनकर, जहां रहिए मोमिन बनकर। हमारी माँ बहनों, अपने शौहर की कदर करो, अपने शौहर की इज्जत करो, अपनी सास को अपनी माँ समझा करो और अपने माँ की तरह अपनी सास को देखा करो। ये शौहर तुम्हारे, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी है जिंदगी। पैगंबर फरमाते हैं वो औरत बहुत खुश नसीब है कि जब दुनिया से गई तो उसका शौहर उससे राजी था, लेकिन वो औरत बहुत कम नसीब है कि दुनिया से गई मगर शौहर को नाराज करके गई। मेरा पैगंबर फरमाते हैं शौहरों का मर्तबा तुमको मालूम नहीं है, सुन लो। नबी फरमाते नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना जायज होता, अल्लाह के अलावा अगर किसी और को सजदा करना जायज होता, तो ऐ औरतों, मैं तुमको हुक्म देता, आर्डर देता कि तुम अपने शौहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के अलावा सजदा करना जायज नहीं, इसलिए शौहर को भी सजदा करना जायज नहीं। लेकिन ऐश औरतों की जमात, अपने शौहर के साथ नाशुगरी मत करो। शौहर तुम्हारा नमक रोटी खिलाए तब भी इधर देखो शौहर से खुश रहा करो, शौहर मुर्गा खिलाए तब भी शौहर के हक में दुआएं किया करो। और शौहरों की जमात से कहूंगा, बीवी का हक अदा किया करो। बात बात में बीवियों को गाली मत दो, बीवियों के चेहरे पर तमाचा मत मारो। नबी फरमाते हैं कि जिसका शौहर अपनी बीवी के चेहरे पर तमाचा मारता है, अल्लाह के फरिश्ते नाराज होते हैं। चेहरा नूर है, नूर। आप उनको समझाओ। अगर बहुत ज्यादा डांटना है या मारना भी है तो एक हाथ पीठ पर मार दिया, मगर चेहरा पर मत मारो। उस्ताद को भी चेहरे पर बच्चों को नहीं मारना चाहिए। बोलो, बड़ा भाई को, छोटे भाई को चेहरे पर नहीं मारना चाहिए, किसी के भी चेहरे पर तमाचा नहीं मारना चाहिए। बच्चा शरीर हो, बदमाश हो, बदतमीज हो, बीवी बात ना माने तो उसकी पीठ पर तुम मार सकते हो, और मारने का उतना ही हक है कि हल्के हाथ में। अरे बोलो, हल्के हाथ से मारो। इतना मत मारो कि हड्डी टूट जाए, इतना मत मारो कि सर फट जाए, इतना मत मारो कि चमड़ी उड़ जाए। ऐसा मारना हराम, हराम, हराम। चाहे उस्ताद मारे शागिर्द को, चाहे पीर मारे मुरीद को, चाहे शौहर मारे बीवी को, चाहे बाप मारे बच्चे को, सिर्फ हल्के हाथ से, डंडा से मारना मना है। अरे बोलो,
ڈنڈا سے مارنا منع ہے، اور اگر مارنا بھی ہے تو ہلکے ہاتھ میں، کہ ان کی ہڈی پر کوئی اثر نہ ہو، گوشت نہ پھٹے، بس ادباً اس بچے کو، تعلیماً اس بچے کو ہلکے ڈنڈے سے مار سکتے ہیں، مگر چہرہ پر مارنا منع ہے، چاہے شوہر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے استاذ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے۔ میری تقریر سے اللہ ملت کو فائدہ پہنچائے۔ جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے۔ بس میری تقریر ختم ہو رہی ہے، اجازت دیجئے، لیکن ادھر دیکھیں میری تقریر ختم ہو گئی ہے مگر جلسہ ابھی بہت دیر چلے گا۔ یہ دیکھ رہے ماشاءاللہ پگڑی آ گئی ہے، دستار بندی ہوگی، بچے کو دولہا بنایا جائے گا۔ آپ بچے کے حق میں دعا کریں گے اور مدرسے کے حق میں دعا کریں گے، لیکن ایک گزارش کروں گا، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ چچا میاں ہاتھ اٹھانے کی باری آئی تو گمچھا لپیٹ کر جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، اجازت ہے؟ جلدی بولو، ہاتھ نیچے کرو۔ ادھر دیکھو، مجمع میں جتنے لوگ ہیں جیب میں اپنا اپنا کرایہ بچا کر، کیا بچا کر؟ ارے بولو، کرایہ بچا کر کے کل صبح میں پیدل آپ کو جانا نہ پڑے، یا بھی پیدل نہ جانا پڑے، کرایہ اپنا اپنا بچا کر جس کے پاس ہوگا، ابھی نہیں، جب بچے کو دولہا بنایا جائے گا تو جیسے دولہا پر نچھاور دیتے ہیں، ارے بولو دیتے ہیں کہ نہیں، ایسے ہی ان بچوں پر آپ نوٹوں کی نچھاور کیجئے تاکہ دنیا دیکھے کہ کلیا چک کا مسلمان مدرسوں پر اپنی جان مال سب کو نچھاور کرتا ہے۔ ہاں، صرف کرایہ بچا کر جیب میں جو ہو ایسے پکڑیے اور بچوں پر نچھاور کر دیجئے تاکہ دنیا موبائل میں دیکھے، جہاں بھی دیکھے تو سمجھ لے کہ کلیا چک مالدہ بنگال کا مسلمان اپنے بولو دین پر جان مال تن من دھن سب کو نچھاور کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ ادب سے بیٹھے لیجئے۔